دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جن کا نام سنتے ہی دل روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص جنہوں نے اسلام کی پہلی اذان دی اور جن کے جذبے ایمان اور صبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک غلام کی جو دنیا کے سب سے عظیم مؤذن بن گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ماں کا نام حمامہ تھا اور وہ مکہ کے مشہور قبیلے بنو جمعہ کے غلام تھے۔ ان کے مالک کا نام امیہ بن خلاف تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سیاہ تھا لیکن دل نور سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا اخلاق، سچائی اور وفاداری ایسی تھی کہ لوگ انہیں عزت سے دیکھتے تھے، لیکن اس وقت کے لوگ رنگ اور نسب پہ فخر کرتے تھے اور بلال جیسے لوگ ان کے لیے صرف غلام ہی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہیں سب سے پہلے توحید کا پیغام سمجھ آیا۔ انہوں نے اپنے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے بلال کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے۔ شدید گرمی اور شدید دھوپ کی وجہ سے ان کی کمر جل گئی اور کہتا بلال انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل رو پڑا۔ انہوں نے امیہ سے کہا بلال کو بیچ دو، میں خریدتا ہوں۔ امیہ ہنس پڑا، اس سیاہ غلام کی قیمت کیا دو گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں انہیں خرید کر آزاد کروں گا کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور کچھ دن بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے، لیکن ان کا دل اب بھی صرف ایک شے کے لیے بے چین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ۔ جب بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرائے۔ ان کا چہرہ چمک اٹھا اور کہا بلال تم تو اسلام کے سب سے عظیم لوگوں میں سے ہو۔ وہ دن تھا جب ایک غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بھائی کہا۔ پھر ایک دن جب مدینہ میں مسجد نبوی تیار ہوئی تو سوال اٹھا نماز کا وقت کیسے بتایا جائے؟ کسی نے کہا نکارہ بجاؤ، کسی نے کہا مشال جلائی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک شخص لوگوں کو اذان کے ذریعے بلا رہا ہے، اور جب یہ کلمات پڑھے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال تم ان لفظوں کو پکارو کیونکہ تمہاری آواز سب سے بلند ہے۔ اور اس وقت سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنے اسلام کے پہلے مؤذن۔ ان کی آواز جب مدینہ کی گلیوں میں گونجی ہوگی تو فرشتے بھی رک گئے ہوں گے۔ وقت گزر گیا، مدینہ کی گلیاں وہ نہیں رہی، لیکن ہر کونا اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روز صبح اٹھ کر مسجد نبوی جاتے، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ان کے لیے مدینہ کی مٹی بھی بہت بھاری ہو گئی۔ ایک دن وہ مسجد کے مینار پر گئے اور کوشش کی کہ اذان دیں، لیکن جیسے ہی ان کے لبوں سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا گلا رک گیا، آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پورا مدینہ رو پڑا کیونکہ سب کو لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہوں۔ اس دن کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اب جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تو میری اذان دینے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ شام سیریا چلے گئے جہاں انہوں نے زندگی کے آخری دن گزارے۔ کہا جاتا ہے ایک رات بلال رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو ان سے فرماتے ہیں بلال تم ہم سے ملنے نہیں آتے؟ صبح اٹھتے ہی بلال رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آج میں اپنے حبیب سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس دن جب ان کا انتقال ہوا ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں جب ان کی روح اٹھی تو فرشتے کہہ رہے تھے آج وہ شخص آ رہا ہے جس کی آواز پر ہم بھی رک جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں سب کچھ برداشت کیا لیکن اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ عزت رنگ اور نسب سے نہیں ہوتی، ایمان اور جذبے سے ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا پیسہ مل جائے یا تھوڑی سی دولت شہرت مل جائے ہم اپنا ایمان ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے سچ بولنا ختم کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہیں جب گرم ریت پر لٹایا گیا یا ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھے گئے تو انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑا اور ان کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے تھے کہ احد احد، یعنی کہ ہمارا رب جو ہے وہ اکیلا ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا حال بہت ہی برا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج بھی ہم اذان سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بلال رضی اللہ عنہ کی آواز گونجتی ہے، وہ آواز جو جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے طلحہ's پوائنٹ آف ویو، اور یہ تھی کہانی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، وہ غلام جو اللہ کے لیے آزاد ہوا۔ میں ہوں طلحہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں یہ بتائیں
اگلی ویڈیو کس صحابی یا اسلامی شخصیت پر دیکھنا چاہیں گے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔